السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ ہزاروں سالوں سے کھڑی رومن امپائر جسے بڑے بڑے مسلم حکمران نہ گرا سکے، اسے سلطان محمد فاتح نے کس طرح گرایا۔ دا انڈیفیٹیبل اینڈ انوینسیبل کانسٹینٹینوپول کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ یعنی ان کے علماء اس وقت اس بحث میں مصروف تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری سفر سے پہلے جو روٹی کھائی تھی وہ روٹی خمیری تھی یا فطیری۔ ان کی انٹلیکچوئل لیول کا اس حد تک گرنا اور اس طرح کے موضوعات کا زہر بحث آنا ان کی شکست کی اصل وجہ تھی۔ یہاں بر صغیر میں مغلوں کی 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور ہمارے بڑے ملا، بڑے علماء آپس میں کس طرح کی بحث میں مصروف ہے کہ کیا خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کہے ہاں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر اور بے مثال تو نہ ہوئے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو اس کا مطلب خدا ہر چیز پر تو قادر نہ ہوا۔ یہاں سے اس دور کی شروعات ہوتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ آسمان کے نیچے سب سے بدتر مخلوق علماء سو ہوں گے، جہاں ایک سیاسی اجتماع یا ایک کنسرٹ کے لیے لاکھوں یا کروڑوں روپے لگا کر ارینجمنٹ کی جاتی ہے۔ اس معاشرے میں ہمارے تقریباً 70% لوگ خود خوشبو لگا کر تیار ہو کر سال میں 55 دن ہر جمعے کے خطبے میں ان علماء کے آگے بیٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اخلاقی، سیاسی اور ریاستی امور میں کمزور کیوں ہیں؟ اگر اخلاقی امور کی بات کی جائے تو اخلاقیت کا جنازہ ہمارا تب نکلا جب فرقہ وارانہ تفریق کے نام پر ہمیں یہ دیکھنا پڑا۔ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا۔ اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ دودھ پہ تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات اگر آپ نہیں قدرے جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے۔ اگر سیاست کی بات کی جائے تو ہمارے علماء نے سیاست کو دین سے بالکل دور کر دیا اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں۔ جس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کو درپیش سیاسی مسائل کو بیان کرنا تھا، وہاں انہوں نے فضائل کو بیان کرنا مناسب سمجھا۔ اقبال نے اس چیز کو یوں بیان کیا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال کہتا ہے کہ دین اور سیاست اگر جدا ہو جائے تو جو چیز درمیان میں بچتی ہے اسے جمہوریت کہتے ہیں، اسے چنگیزی کہتے ہیں۔ اگر بات کریں ریاستی امور کی تو ہمارے علماء نے ریاست کی تمام بربادی کو پشے پست ڈال کر ہر حال میں آج کے حکمران کی اطاعت کو فرض قرار دیا اور ملوکیت کے سامنے سر جھکایا۔ ایک آدمی اس نے سب کو لوگوں کو قتل کر کے اور تباہی پھیلا کے نا اتنی پاور تھی، اس کے بعد بالآخر گورنمنٹ چھین کر اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ غیر شرعی طریقے سے آیا نا، ایک بات۔ دوسری بات، آیا غیر شرعی طریقے سے، لیکن ہو سکتا ہے اہل ہو، غلط طریقے سے آیا لیکن اہل ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، اہل بھی نہیں حکومت کا۔ جب بن گیا نا اور گورنمنٹ اس کے پاس آ گئی ہے تو نبی نے حکم دیا اس کے خلاف بغاوت کی، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسمعوا واطیعوا، سنو بھی اور اطاعت بھی کرو۔ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے ذریعے یہ کہلوایا تھا کہ یہ ہماری صحیح و فہم کی کرامت ہے، ورنہ صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ برنارڈ شو کہتے ہیں، میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہترین کتاب ممکن نہیں، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان سے ذلیل قوم کوئی نہیں۔ اس سارے مناظر کو دیکھ کر اقبال کہتا ہے، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے۔ اقبال آج کے مولوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، تیری نماز میں باقی نہ جمال ہے نہ جلال، تیری اذان میں نہیں میری سحر کا پیغام۔ جب اقبال سے پوچھا گیا کہ اذان تو رب کی طرف بلاتی ہے تو اذان میں ایسی کیا خرابی ہے، تو اقبال نے جواب دیا، اللہ کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ کتاب جس سے غیر مسلموں نے ہدایت پائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ There's no way we knew that 1500 years ago. It just made sense. The Quran, even in the English translation,
just completely made sense to me. The Quran just provided me with a cleaner option of all those stories, and then it added to it. آج کا ملا یا عالم یہ کہتا ہے کہ قرآن کو اگر مسلمان پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں. عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جو لارڈ برنارڈ شو نے کہا تھا، یعنی مسلمان آج دنیا کی ذلیل ترین قوم بن کر رہ گئے ہیں. اقبال کہتا ہے، ہر کوئی مست میں ذوق طعنہ ثانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. لیکن آج مسلمان ذلیل و رسوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر اقبال نے کیا کہا؟ اگلے ہی مصرے میں اقبال کہتا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تم خار اس لیے ہوئے کیونکہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا. لیکن اقبال سے جب پوچھا گیا کہ اس ملا نے، اس عالم نے قرآن کو ترک کرنے کو کیوں کہا، یہ کیوں کہتا ہے کہ قرآن کو تم خود ڈائریکٹ نہ پڑھو، تو پھر اقبال نے اس راز سے بھی پردہ اٹھایا. اقبال کہتا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے یہ کتاب. ان غلاموں کی یہ سوچ ہے کہ یہ کتاب ناقص ہے. کیوں ناقص ہے؟ سکھاتی نہیں مومن کو یہ غلامی کے طریقے. یہ مومن کو غلامی کے طریقے نہیں سکھاتی. یہ مومن کو نہیں بتاتی کہ تمہیں ان ظالم حکمرانوں کے آگے کس طرح اپنا سر جھکانا ہے. یہ مومن کو نہیں سکھاتی کہ حکمران وقت کی اطاعت ہر حال میں فرض ہے. یہ مومن کو دین اور مذہب کے درمیان فرق سکھاتی ہے. یہ مومن کو سکھاتی ہے کہ زمین اللہ کی تو قانون بھی اللہ کا. یہ مومن میں وہ سپر نیچرل فورس خود ہی پیدا کرتی ہے، وہ خود ہی جسے ہم نے کھو دیا. تو اقبال نے کہا نا، سریا نے آسمان سے زمین پر ہم کو دے مارا. یہ مومن کو سکھاتی ہے کہ گھوڑے دریاؤں میں کس طرح ڈالنے ہیں. اقبال نے کہا نا، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑائے گھوڑے ہم نے. ان ساری تنقید کے بعد، ہمارے زوال کے تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد، اقبال نے پیر حرم کو، اس ملا کو، ہمارے علماء کو ایک نصیحت کی. وہ نصیحت جس پر عمل کر کے شاید ہم اپنا کھویا ہوا شاندار ماضی دوبارہ واپس لا سکتے ہیں. وہ امید جو اقبال نے ہمیں اپنے شعروں میں سنائی، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ سحر پھر ہوشیار ہوگا. خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا. وہ گوہر خلیل اللہ کے دریا میں تبھی پیدا ہوں گے جب ہمارے انٹلیکچول لیڈر، ہمارے علماء، وہ لوگ جن کے پاس یہ کتاب موجود ہے، وہ اقبال کی اس نصیحت کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقبال کہتا ہے، اے پیر حرم رسم و رواج خانقاہی چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا. وہ کہتا ہے، اے پیر حرم، اے مذہبی رہنما، یہ خانقاہ میں ٹھہرے رہنا چھوڑ، مسجد کی چار دیواری سے باہر آ کر دنیا دیکھ. میری یہ ساری تنقید، میری ساری نوائے سحری کا مقصد سمجھ. اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، اللہ تیرے ان گدی نشینوں کو، ان تمام طلبہ کو سلامت رکھے. لیکن تو دے ان کو سبق خود شکنی، خود نگری کا، انہیں خود کو جانچنے کا، خود کو توڑنے مروڑنے کا، خود کو دوبارہ سے فارم کرنے کا سبق سکھا. انہیں خود کو تراشنا سکھا. تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے. مغرب نے ان کو سکھایا فن شیشہ غاری کا. اقبال کہتا ہے، مغرب نے ان کو شیشہ بنانے کا طریقہ سکھایا، لیکن تو انہیں پہاڑ کاٹنے کا طریقہ سکھا. تو انہیں ناممکنات کو ممکنات بنانے کا طریقہ سکھا. تو انہیں وہ روحانیت دے جس کے بارے میں آج بھی ہم کہتے ہیں، تھم تھا نہ تھا کسی سے سہل روا ہمارا. پھر اقبال کہتا ہے، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کی سوچ ان کی پریشان نظری کا. اقبال کہتا ہے، یہ جو 2 صدیاں انگریزوں نے ان پر حکومت کی تو ان کی عقل کو غلامی کی زنجیروں میں باندھا، انہیں آئیڈینٹی کرائسس کا شکار کیا. ان کا دین تو کیا، ان کا کلچر بھی ان سے چھین لیا. اس پریشان نظری کا، اس آئیڈینٹی کرائسس کا کوئی حل سوچ. آخر میں اقبال کہتا ہے، کہہ جاتا ہوں میں جوش جنون میں تیرے اسرار. اقبال کہتا ہے، میں جذبے میں، جوش میں تیرے اسرار، تیرے راز کھول بیٹھتا ہوں. میں وہ راز بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے ہم آج اس جوال کا شکار ہیں. مجھ کو بھی صلہ دے میری اشوف تشاری کا. میری اس نادانی کا صلہ مجھے بھی کوئی دے، میری اس نادانی کا صلہ کہ میں نے تجھے آئینہ دکھایا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.